الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صدقہ فطر ایک بڑی اہم چیز ہے، ایک بڑا اہم فرض ہے۔ اس کی اہمیت بہت ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن تذکیر کا عمل جاری رہتا ہے۔ صدقہ فطر کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلے تو یہ جان لیجئے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1609، اور حضرت ابن عباس اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فطر کی زکوٰۃ ہے، یعنی صدقہ فطر ہے، یہ روزے دار کے دوران روزہ جو اس سے کچھ لغو اور بیہودہ باتیں ہو گئی، کچھ روزے کے آداب کا وہ خیال نہ رکھ سکا، تو اگر وہ فطرہ ادا کرے گا تو وہ فطرہ ان کی اس لغو اور لا یعنی اور بیہودہ باتوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی وہ پاک کر دے گا اس کے روزے کو۔ یہ صدقہ فطر۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ چونکہ بعد میں صدقہ فطر دے دوں گا تو مجھے روزے میں اجازت ہے میں بیہودگی کرتا رہوں، فحش گوئی کرتا رہوں، لغو اور بیہودہ گفتگو کرتا رہوں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اب ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، تو اس نے کوئی کریم بنا دی، کوئی آئنٹمنٹ بنا دی، برنال لے لیجئے کہ جی وہ اب جب آپ کو کہیں کٹ لگ جائے، کہیں جل جائے تو یہ لگا لیجئے، تو برنال بن گئی۔ اب اس کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ بندہ خود ہی آگ میں ہاتھ دے لے اور کہے کوئی بات نہیں، دینے دو، وہ برنال ہے نا، بعد میں لگا لوں گا، خود ہی چھری پکڑ کے اس کو جہاں پہ کٹ لگائے، ابھی کٹ کیوں لگا رہے ہو، کوئی بات نہیں، وہ برنال نہیں بنائی فلاں فارماسیوٹیکل کمپنی نے تو میں وہ برنال لگا لوں گا۔ بھائی وہ اس لیے نہیں بنائی کہ آپ کٹ خود لگاؤ، جلاؤ خود اور پھر وہ اس کو استعمال کرو، نہیں، وہ اس لیے بنائی ہے کہ اگر یہ ہو جائے، احتیاط کے باوجود جل جائے، احتیاط کے باوجود کٹ لگ جائے تو اب اسے استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کا وہ زخم درست ہو جائے گا۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح شریعت نے ہمیں جہاں ہمارے لیے کچھ کفارے رکھے ہیں، ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ، کریم رب ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں میرا بندہ آئے تو پاک صاف ہو کر آئے۔ حضور نے فرمایا مومن کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے لیے کفارے کا سبب بناتا ہے، اس سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں گناہوں کی کھلی چھٹی مل گئی ہے، روزے میں بیہودہ باتوں کی چھٹی مل گئی ہے، لغو گفتگو کی چھٹی مل گئی ہے، کیوں جی، اور کوئی بات نہیں جی، میں بعد میں صدقہ فطر دے دوں گا تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور میرا روزے صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے۔ نہیں، خدا را ایسے نہ کیجئے، اس سے بچتے رہیے، احتیاط کیجئے اور ان لا یعنی باتوں سے بچیں گے۔ پھر اگر احتیاط کے باوجود کسی محفل میں بیٹھے، کسی سوسائٹی میں بیٹھے، ایسے برجستگی میں کوئی بات ہو گئی، فلو میں کوئی آپ بات ایسی کر گئے اور اس پہ شرمسار بھی ہو گئے، تو جب آپ صدقہ فطر دیں گے تو انشاءاللہ ان کا جو وبال آ گیا آپ کے روزے کے اوپر، جو ان کی وجہ سے روزے کی برکتوں میں کوئی پرابلم تھا، اس کی قبولیت میں کوئی ایشو تھا، تو وہ اس صدقہ فطر کی وجہ سے دور ہو جائیں گے۔ اور حضور نے دوسرا مقصد بیان فرمایا کہ اس سے مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے، ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ صدقہ فطر میں اجناس دی جاتی تھی، ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے، اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1614۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ صدقہ فطر میں ایک سا جو یا کھجور، یا جو بغیر چھلکے کا جو ہوتا وہ، یا انگور، یہ نکالتے تھے۔ لیکن جب سیدنا عمر کا زمانہ آیا اور گیہوں یہ بہت زیادہ مقدار میں آنے لگا، تو پھر ان تمام چیزوں کے بدلے یہ گیہوں، گندم کا آدھا سا صدقہ فطر مقرر کیا گیا حضرت عمر کے زمانے میں، تو لوگ یہ دینا شروع ہو گئے۔ اب چونکہ اس دور میں کرنسی نہیں تھی تو انہی چیزوں کی ادائیگی کی جاتی اور ان سے لوگوں کے جو ضروریات تھیں خوراک کی وہ پوری ہو جاتی۔ اب ہمارے دور میں چونکہ زیادہ لوگ کرنسی ہی دیتے ہیں اور اسی میں اپنی سہولت سمجھتے ہیں، تو پھر علماء اس دور کے حساب سے کرنسی کو ایویلیویٹ کر کے ان اجناس کے ساتھ وہ بتا دیتے ہیں۔
میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یہاں ڈسپلے میں بھی آ رہا ہے، یہ دارالفتاح منہاج القرآن کا جو ہے، چونکہ وہ مستند ادارہ ہے تو انہوں نے جو اس میں تفصیل بتائی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں. آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ گندم کے آٹے کے حساب سے ایک بندے کا صدقہ فطر 320 روپے بنتا ہے، اور اگر آپ وہ کھجور کے حساب سے دیکھیں تو جو کھجور نارملی اچھی کھجور ہوتی ہے تو وہ 2400 روپے ایک بندے کے حساب سے ہے. جو کا ریٹ اگر دیکھیں تو وہ 1000 روپے کا، اور کشمش 4800 روپیہ ایک بندے کے حساب سے ہے. اور اسی طرح کھجور اچھی ہوگی اگر تو اس میں 10,800 روپیہ بنتا ہے، جس میں بڑی معیاری کھجور کا ریٹ نکالا گیا ہے. اور اسی طرح یہ پنیر کا 9,250 روپے ہے، آپ ڈسپلے میں بھی دیکھ رہے ہیں. آپ پاز کر کے اس کی تفصیل نوٹ کر سکتے ہیں. اور کہ مولا میں نے اپنی بساط پر تیری رضا کی خاطر یہ میں نے صدقہ فطر دیا ہے، تو اپنے بساط کے اور اپنی شان کے لائق مجھے اس کا اجر دے. اچھی نیت کے ساتھ اس کو کریں، بہت زیادہ کیلکولیشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں جس نے زیادہ پروفٹ لینا آخرت کا اور صاحب حیثیت ہے وہ اپنے حساب سے نکالے. اور جتنی آپ کی فیملی کے ممبرز ہیں جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کا صدقہ فطر سربراہ کو دینا پڑتا ہے. وہ بچے چھوٹے ہیں، نابالغ بچے بچیاں، اور یا کوئی ایسا ملازم ہے جو مستقل آپ نے سرونٹ کوارٹر میں اسے رکھا ہوا ہے اور آپ کی زیر نگرانی ہے، آپ ہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو وہ غلام کی سینس میں آ جائے گا اس کی، تو اس کو بھی آپ اس کی بھی زکوٰۃ صدقہ فطر دیں. تو اور جس کو آپ صدقہ فطر دیں گے اس کو قطعی طور پر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں آپ کو صدقہ فطر دے رہا ہوں، یہ فطرانہ دے رہا ہوں، نہیں. بس آپ تسلی کر لیں یہ حقدار ہے تو بس چپکے سے انہیں کہ جی یہ میری طرف سے جی بچوں کی عیدی ہے جی، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو یہ اس صدقہ فطر کے حوالے سے بات ہو گئی. اب یہ صدقہ فطر کب دینا چاہیے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر یہ صدقہ فطر عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے دیا جائے تو پھر وہ آپ کو فطرانہ کا ثواب ملے گا، اور وہ جو اس کے آپ کو فوائد بتائے ہیں فطرانہ کے وہ آپ کو حاصل ہوں گے. اور اگر نماز کے بعد دیا جائے تو وہی حدیث جو میں نے پہلے کوٹ کی، حدیث نمبر 1609 سنن ابو داؤد کی، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسے ادا کیا جائے گا نماز کے بعد، وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ، کہ اگر نماز کی ادائیگی کے بعد آپ اس کو فطرانہ دیں گے تو وہ دیگر صدقات میں سے ایک صدقہ ہے جو نفلی صدقے ہوتے ہیں، تو وہ نفلی صدقے کا ثواب تو ملے گا لیکن فطرانہ اس کا ادا نہ ہوا. تو نماز عید کی ادائیگی سے پہلے فطرانہ ادا کر دینا چاہیے تاکہ ضرورت مند جتنے ہیں وہ اپنی ان سے ضروریات پوری کر لیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.